بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام معید جعفری ہے، بلاگ میں خوش آمدید۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو علی مین گنڈا پور پارٹ 2 مل گیا ہے؟ کیا پارٹی کی پوری امیدیں ایک دفعہ پھر ایک رانگ نمبر کی گودی میں جا گری ہیں، یا پھر معاملات اس سے بھی بدتر ہیں اور اب سچویشن یہ ہے کہ معاملات علی مین گنڈا پور سے بھی نیچے آ گئے ہیں؟ یہ سارے سوالات کیوں اٹھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ مگر اس سارے سے پہلے اہم خبر یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، کہ پشاور کے اندر جو فرنٹیئر کانسٹیبل ایف سی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کر کے ایک بڑی تباہی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں پہ ایک پریڈ ہو رہی تھی۔ 450 سے 500 کے درمیان لوگ وہاں پر موجود تھے اس پریڈ کے اندر، جس کے اندر سویلینز بھی دائیں بائیں تھے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ دھماکہ کیا گیٹ کے اوپر تاکہ افراتفری پھیلے، اور اس افراتفری کے اندر کیوس کریٹ ہو، اور کیوس کے بعد جو ہے اسی کے اندر لوگ اندر چلے جائیں دہشت گرد جو مسلح، اور وہ اندر جا کر لوگوں کو نشانہ بنائیں اور ایک کیوس کریٹ ہو۔ مگر اس ساری کیوس کو جو ہے وہ اوائڈ کر دیا گیا۔ تینوں کے تینوں دہشت گرد مار دیے گئے۔ سرکاری ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ یہ 3 ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہوئے اس کے اندر، اور 11 لوگ جس کے اندر کچھ سویلینز بھی شامل ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ مگر جیسے کہ سنا ہوگا آپ نے، اگر نہیں سنا، کہ کیوس جو ہے وہ اپرچونٹی بھی ہوا کرتی ہے اس ساری کہانی کے اندر۔ حکومت جو ہے یہ اس انفارچونیٹ واقعے کے نتیجے میں وہ ساری کی ساری جو توجہ ہے وہ اس واقعے کی طرف چلی گئی۔ تمام اخباروں کی ہیڈ لائنز جو ہیں، چینلز کی لیڈز جو ہیں، وہ سب کی سب اسی دھماکے اور اس کے واقعے اور اس کے اپڈیٹس کے حوالے سے نہیں، یہ جسے کہتے ہیں آپ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کے پی کے چیف منسٹر ماشاءاللہ سے، جن کا نام سہیل آفریدی ہے، ان کے لیے بھی تھی، کیونکہ وہ بھی آج سارا دن اسی پریشانی میں ہسپتال کے اندر لوگوں کو ان کی تیمارداری کرتے رہے، باقی معاملات کو دیکھتے رہے، چیزوں کے اندر بہت مصروف رہے۔ ان کا اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں تو آپ کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تمام معاملات کے اندر مصروف رہے، اور اس میں مصروف رہنا بنتا بھی تھا۔ مگر جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہیں پر آج کا دن انتہائی اہم اس لیے تھا کیونکہ آج وہ تمام کے تمام آفیشیل ریزلٹس آنے تھے، اور رات گئے تک جو ریزلٹس آتے رہے، پاکستان کے اندر ضمنی الیکشنز ہوئے تھے 6 قومی اسمبلی کی سیٹس کے اوپر اور 7 صوبائی اسمبلی کی سیٹس کے اوپر۔ وہ 13 کی 13 سیٹس جو ہیں اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون، ظاہری بات ہے میجورٹی سیٹس لے کے گئی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی کی ہری پور والی سیٹ بھی ہار گئی۔ اس بارے میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ وہاں پر ہوا کیا ہے، اور رات گئے کیا ہوتا رہا، ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ ان سارے حوالوں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کے اندر کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے الیکشنز کے نام پر۔ مگر وہ سارا کچھ بعد میں۔ یہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک جلسہ ہوا تھا، جلسے کے اندر کے پی کے اندر اس الیکشنز کے حوالے سے ہی جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے بہت بڑی بڑی بڑکیں ماری تھی۔ بڑکیں سننے کی عادت جو ہے وہ ماشاءاللہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو، خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں ان کو عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں۔ وہ بڑکیں کبھی مارا کرتے ہیں آپ کے وہ پینٹ سوٹ والے شخص، جس کو اب نکال دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں سے، جن کا جملہ بڑھ گئے آپ کو بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ اس کے بعد بڑھ کے علی مین گنڈا پور صاحب مارتے رہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں خان صاحب کو باہر لے آؤں گا 7 دن کے اندر، 70 دن کے اندر۔ وہ سب کا سب بھی جو ہے لوگوں کو عادت ہو گئی اس کے بعد، اور انہوں نے جو کچھ ہوا وہ دیکھا، اور اس کے بعد اب بڑھ کے مار رہے تھے سہیل آفریدی صاحب کے۔ اب عوام جو ہے وہ کسی قسم کی دھاندلی جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے، نہ ہم برداشت کریں گے۔ ہم سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے اس دھاندلی کے راستے میں، اور عوام بھی سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے، اور اگر یہاں پر دھاندلی کرنے کی کسی قسم کی کوشش کی تو اس کے انجام انتہائی سنگین ہوں گے۔ یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری بڑکیں ہیں جو سہیل آفریدی صاحب نے ماری تھی۔ مگر کل رات کیا ہوا، کل کے دن کے اندر کیا ہوا، پولنگ کے بعد ریزلٹس کو کس طرح سے چینج کیا گیا، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہری پور کی سیٹ کے اوپر جہاں سے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے عمر ایوب صاحب اور ان کی بیگم، وہاں سے میرے خیال لڑ رہی تھی، وہ کیا کہتے ہیں وہ ذرا سن لیں۔ بہت بھاری نفری ایف سی کی اور پیراملٹری فورسز کی ادھر انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ ریفیوز کر رہا ہے، مان ہی نہیں رہا اوریجنل فارمز دیکھنے کے لیے، فارم 45۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہی فارم مانوں گا جو میرے پاس لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈپلیکیٹ فارم 45 جو ہیں وہ تیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے تحت وہ انٹری کر رہے ہیں۔ ٹوٹل ریگنگ ہو رہی ہے۔ اب وہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ تو بہت بڑی دھاندلی ہو گئی، اصل لیڈ ان کی تھی، مگر وہ فارم 45 جو ہے وہ ان کو غلط والے دیے جا رہے ہیں، اور وہ ان تک حقیقی فارم 45 جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور رزلٹ کو آلٹر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا ہے۔
اچھا جی، جو لوگ آن گراؤنڈ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک نیا طریقہ نکالا گیا ہے فارم 45 فارم 47 کے حوالے سے کہ وہ ساری سچویشن کو کیسے مینج کرنا ہے، وہ بھی سن لیں۔ دادلی کا ایک نیا طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب ایک فارم 45 ان بھائی کو دیا گیا جس کے مطابق اگر آپ ووٹ دیکھیں جو بابر نواز خان ہیں ان کے 140 ووٹ تھے اور جو عمر یوب کی اہلیہ ہیں ان کے 230 ووٹ تھے۔ اگر میں جو الیکشن کمیشن نے اندر ایک جعلی فارم 45 بنایا اس میں جو بابر نواز کے 216 کر دیے گئے اور عمر یوب کی اہلیہ کے 125 کر دیے گئے۔ وہ پہلے ہی فارم 45 بنا کے بیٹھے تھے، جعلی فارم 45 بنا کے بیٹھے تھے، جس کی بنا پہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار عمر یوب کی اہلیہ کو ہرایا جا رہا ہے۔ یہ سر جی فارم 45 انہوں نے دیا ہی نہیں اور یہ بھاگ رہے ہیں تھیلے اٹھا کے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پریزائڈنگ آفیسر صاحب ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں ادھر سے۔ اب یہاں پر بھی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ سچویشن کیا ہے، معاملات جو ہیں وہ کتنے گمبھیر ہیں۔ یہ ویڈیوز دیکھ لیں پولنگ جہاں پر ان لوگوں کی ساری کاؤنٹنگ شاؤنٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ، یا پولنگ سیشنز کے اوپر بھی اور رزلٹ والی جگہ کے اوپر بھی کس طرح سے باہر جو ہے وہ خد کی کھودی گئی ہیں، کس طرح سے وہاں پر یہ خاردار تاریں لگائی گئی ہیں۔ تو اگر اس سارے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا ایک لب لباب نکالیں تو جو تڑی لگائی تھی انہوں نے، اس کے بعد حکومت نے اپنا پرچہ پورا تیار کر لیا، انہوں نے اپنی طرف سے سارے انتظامات کر لیے جو کام انہوں نے کرنا تھا اس کے لیے، مگر جو کام پاکستان تحریک انصاف نے کرنا تھا اس کا کیا ہوا؟ کیا ٹویٹر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ہینڈل سے سینا کو بھی اور کمپلین کرنا ہی ایک تڑی کا نتیجہ تھا کہ جی ہم لوگ ویسے ہی بیٹھ کر کہیں گے کہ ہاں ہاں دیکھو کتنی ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا، بے بس کلیوں والا ایٹیٹیوڈ۔ سہیل افریدی صاحب کا کوئی اس قسم کا کوئی بیان اس حوالے سے نہ تو ان کے ذاتی ٹویٹر ہینڈل سے، ان کے کسی ذاتی سوشل میڈیا ہینڈل سے یا آفیشیل کے پی سی ایم کے ہینڈل سے آپ کو سننے کو ملا۔ وہ شخص جو بڑھ کے مارا تھا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کی ساری پارٹی دونوں ہاتھوں سے دو ہتھڑ مار مار کے پیٹ رہی ہے، رو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ایک دفعہ پھر۔ فروری 8 فروری سے ملتی جلتی یا اس سے بدترین جو ہے وہ دھاندلی ہوئی، مگر اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ٹاپ مین کون ہے جیل سے باہر؟ جیل کے اندر تو ہمیں پتا ہے کون ہے، باہر کون ہے؟ کیا وہ گوہر صاحب ہیں، منسٹر گوہر صاحب ہیں؟ کیا انہوں نے یہ انشور کرنا تھا؟ انہوں نے اس کے اوپر کیا بات کی؟ انہوں نے اس کے اوپر کیا ذکر کیا؟ انہوں نے اس کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ دی؟ کیا لائحہ عمل بتایا یا اس سے پہلے کیا لائحہ عمل بتایا؟ پورا سناٹا۔ سہیل افریدی صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے کیا سچویشن دیکھی، انہوں نے اس کے اوپر جو تڑیاں لگائیں، جو وارننگز دی، وہ تو وہ خندقیں لگا کے کھود کے بیٹھے رہے۔ افریدی صاحب جو ہیں وہ پرچہ دینے ایک دفعہ پھر نہیں آئے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ اڈیالہ جاتے ہیں حاضری لگوانے، بچے بھی لیکچر سننے جو ہے وہ اس سے زیادہ کنوکشن کے ساتھ جاتے ہیں کہ بھی ہم کچھ سیکھ ساکھ لیں۔ لیکن افریدی صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میں خان صاحب کو ملنے آیا ہوں، ملنے دینا ہے؟ وہ کہتے نہیں ملنے دینا، کہتے ہیں اوکے آپ نے اپنا کام کیا، میں نے اپنا کام کیا، اور وہاں سے وہ نیوی نیوی ہو کے نکل جاتے ہیں۔ اب علیم گنڈا پور صاحب کم از کم جو مرضی کہہ لیں، مطلب میں بھی ان کا بہت بڑا کرٹک ہوں اور انہوں نے جو کیا غلط کیا، مگر اس غلط کے اندر بھی کم از کم وہ آدمی کسی قسم کے لائحہ عمل کے حوالے سے، کسی قسم کے پبلک اگریشن کے حوالے سے، کسی قسم کے پارٹی کے ریاکشن کے حوالے سے تو کھل کھلا کے چاہے اجازت سے یا اجازت کے بغیر بات کرتا تھا، وہ پروٹیسٹ کی کال دیتا تھا، وہ پروٹیسٹ آرگنائز کرنے کی ڈیٹ دیتا تھا۔ افریدی صاحب اس سے بھی ایک لیول نیچے ہیں ماشاءاللہ سے۔ افریدی صاحب صرف ہوا کے اندر تین چھوڑتے ہیں، بڑی ویگ باتیں کرتے ہیں، اور ان کا وہ سارے کا سارا انٹینٹ اور ایگریشن جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور وہ صرف اور صرف سی ایم بننے کے بعد کی تقریر تک پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر اونچی اونچی اچھی باتیں کرنے تک اور جلسوں میں کھڑے ہو کر تڑیاں لگانے تک ہی محدود ہے۔ وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جانے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے۔ صحافیوں کو اپنے پاس بلا کر جو ہے وہ انٹرویوز دیتے ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں ابھی ہمارے دوست عیسیٰ نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کا انٹرویو کر کے آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے ٹکراؤ اب لازمی ہو گیا ہے اور اس کی اب جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے، اس کی حکمت عملی بن رہی ہے۔ مطلب یہ کہانیاں آپ کسی اور کو سنائیں، عیسیٰ نقوی بہت اچھے سے سمجھتے ہیں ان سارے معاملات کو کہ یہ کہانیاں جو کے پی سی ایم سنا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری کہانیاں، یہ فلم ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور اس فلم کا ہمیں جو ہے سٹارٹ بھی پتا ہے، مڈ بھی پتا ہے، کلائمیکس بھی پتا ہے، اینڈ بھی پتا ہے۔ تو اس سب کے اندر آپ نہ تو عیسیٰ نقوی کو، نہ مجھے، نہ پاکستان کے عوام کو
اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لوگ اب آپ کے بارے میں سوال پوچھنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کا جواب آپ کو دینے کی ضرورت ہر حال میں پڑے گی. چاہے وہ الیکشن جو ہے وہ مکمل طور پر متنازع ہے, چاہے جو مرضی ہے, چاہے پتن جو کہ الیکشن آپ کہہ رہے ٹرانسپیرنسی باڈی ہے, ان کے ہیڈ جن کو حکومت نے زدوکوب کیا, ان کو ٹارگٹ کیا, ان کو وکٹمائز کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیڑا غرق الیکشن تھا. اس کے باوجود آپ جو مرضی کہہ لیں, ٹروتھ آف دا میٹر اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ وہ نمبرز اسمبلی میں ان کے پاس ہیں. ٹروتھ آف دا میٹر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ اب اسمبلی کے اندر ان کی جو ہے اسٹرینتھ اور بھی زیادہ ہے اور وہ کسی بھی قسم کی لیجسلیشن جو ہے وہ مزید آسانی کے ساتھ وہاں پر پاس کر سکتے ہیں. وہ سچویشن کو اس جانب لے کے جا رہے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی بھی شاید اب ٹیشو پیپر سے بھی نیچے کہیں پر گرتے ہوئی نظر آ رہی ہے. مگر یہ سب کے ذمہ دار کون ہے اس سچویشن کا؟ آپ اور آپ کا دشمن جنگ پہ جا رہے ہیں. یہ کہہ دینا کہ دشمن جو ہے وہ بہت چالاک نکلا, اس نے تو اپنا کام کیا, وہ چالاک نکلا, اس کو چالاکی کرنی تھی, اس کو وہ جنگ جیتنی تھی. آپ نے کیا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بے یار و مددگار ہے, بے سر و پا ہے, بغیر لیڈرشپ کے ہے اور بغیر کسی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سچویشن کے ساتھ مزید کچھ بہتری آ سکتی ہے یا مزید تباہی کی طرف جائیں گے معاملات. خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.